أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جیسے انسانوں میں رسولوں کو مبعوث فرمایا، اسی طرح قرآن پاک، تورات، انجیل ان سبوں کو بھی نازل فرمایا. کتاب سے تعلیم معلوم ہوگی، لیکن اس تعلیم کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ انبیاء نے صلاۃ والسلام کو بھیجا، وہ تعلیمات جو ارشادات ہیں ان کو لوگوں کو سمجھائیں. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کی ضرورت کہ اس میں علم مندرج ہے، انبیاء کی ضرورت کہ کون سمجھائے گا ان کو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ کو سمجھایا، نے سمجھایا، لوگوں کو پڑھایا، ایسا پڑھایا. اس زمانے میں اتنا پڑھا لکھا کوئی آدمی تھا ہی نہیں جو صحابہ کے. روس اور فارس کے لوگ مار دیں، یہ سب یونیورسٹیاں فیل. ایک معمولی آدمی جاتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو میں ہار لے جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے. یہ نبی اکرم حضرت جعفر صادق ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. جہاں گئے تھے کفار عرب نے جا کے وہاں بہکایا، یہ لوگ بھاگ کے آئے ہیں، ان کو یہاں ٹھہرنے نہ دو. ہے نہیں معلوم، سب معلوم، یہاں ٹھہرنے نہ دو. وہاں کے بادشاہ نے حضرت نے بلایا اور کہا کہ تمہارا نبی کیا سکھاتا ہے؟ وہاں بھی کفار عرب مشرکین پہنچ گئے. یہ لوگ تمہارے وطن میں آئے ہیں اور تم ان کو جگہ دیے ہو، بہت غلطی کر رہے ہو، تم بہت گمراہ لوگ ہیں.
جعفر صادق کو بنایا، حرق بنایا، کہا کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ کہا یہ نبی کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، شرک نہ کرو۔ یہ ہے کوئی حدیث موجود ہے بخاری سے۔ کیا ہوا؟ حضرت جعفر صادق ابھی 2-4 سال بھی اسلام میں نہیں تھے، ابھی عجیب جو گئے اور کرنی پڑی، اتنی ہی زمانے میں پورے دین کو سمجھ لیا تھا انہوں نے۔ یہ میں کہہ رہا آج ہم 17 سال سے دین میں ہیں، اسلام میں ہیں، نہ اسلام کو جانے نہ دین کو جانے۔ افسوس تھوڑی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترجمانی ایسی کیا کہ حضرت متحیر ہو گیا اور خود کفار عرب مجلس میں سے بالکل خاموش ہو گئے۔ ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، یہ چیزیں کھاؤ، یہ چیزیں نہ کھاؤ، سمجھے تو تب تو۔ آج امت ہماری قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اچھے لوگ بھی قرآن کے بغیر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، عزت ناری ہمارا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن نازل جو ہوا ہے وہ جنت اور دوزخ کی آیات سے نازل ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تاکہ دوزخ کی آیتیں سن کر کے قلوب خوف سے ڈر ہو جائیں اور اعمال برے اعمال کو چھوڑ دیں، اس لیے ہے قرآن۔ جنت کی آیتیں نازل ہوئی تاکہ جنت کے شوق سے قلوب لبریز ہو جائے، تاکہ ہمارے صالح کا نام کے لیے آسان ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے لکھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے اندر قرآن موجود ہے، سمجھے کچھ تو سمجھے۔ قرآن میں جنت اور دوزخ کا بے انتہا ذکر ہے۔ حضرت تھانی سے مولانا عبدالمائی دریابادی نے کہا، بولے تو جانتے نہیں جو آپ حضرت مولانا عبدالمائی دریابادی بڑے آدمی تھے، انہوں نے حضرت تھانی سے کیا کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے لیکن مولوی نے تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں نے تھانے کا صحیح تو کہا ہے، صحیح کہا ہے، کون سے درد امت کی اصلاح اس پر منحصر ہے مولانا ماشاء اللہ صاحب پائی کوئی کرتا ہے یہ کر جنت کا دوزخ جب خدا نے امت کی اصلاح کے لیے کیا ہے تو پھر وہ مولوی کو کیا پہنچتا کہ کچھ ہو جائے۔ جنت کا دوزخ حدیثوں میں بھی کثرت سے ذکر ہے، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ آگے نہیں یہ اعمال اعبدوا الرحمن، رحمان کے ساتھ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت کے علاقے میں جاؤ۔ نبی نے وہی کیا جو قرآن نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من اللہ۔ جنت میں نکال پائے جنت کا ذکر ہے قرآن میں، جب جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے تو پھر کوئی امتی اس کی مستقبل نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوست اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ جزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان عمل صالح کریں گے ان کو یہ مرتبہ ملے گا، اور جو برے اعمال کریں گے جہنم ملے گی۔ ہم پورے قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، نماز کیسے کرتے ہیں؟ بڑا تم قرآن ترتیلا فرمایا کہ جب جنت کی آیت آتی تھی تو روتے تھے، ہم لوگ کا بھی حال ہے، یہ قرآن حدیث ہے، روتے تھے، یہ اللہ
جنت ہم کو داخل کریں. جنت کی دعوتیں آتی تھی تو اللہ سے مانگتے تھے, بولتے نہیں تھے. جنت کی آیتیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگتے تھے, سوال کرتے تھے. اور دولت کے آگے آتے تھے تو روتے تھے, اس سے پڑھا مانگتے. یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے اعمال سے بھی اور جزاؤں سے بھی. شاہ عبدالحق محمد دہلی مدینہ منورہ سے بھیجے گئے یہاں اصلاح کے لیے ہندوستان. سب سے پہلے شاہ جہاں کے وزیر کو لکھا ظاہر و باطن میں اسلامیت پیدا کرو. جیسا ظاہر ہے اسی باطن میں رکھو. ظاہر دیندار ہے تو دل کو بھی دیندار بناؤ. ظاہر و باطن میں اسلامیت پیدا کرو. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. عمل میں اخلاص اور بڑی ہوتا ہے. اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو. اعمال کو بھی پیش رکھو اور جزاؤں کو بھی. جزائیں جب سامنے ہوں گی تو پھر اعمال کرنے میں اس پر رغبت ہوگی. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. جزائیں اعمال پھر جزائیں. آج صبح سے بہت دیر بندے دن میں آئیں گے یہاں بیان کرنا ہے تو مجھے یہی سوال سے کو بتاؤ وہی یہ کر کے آیا ہے. میں کہاں بیان کرتا ہوں اپنا ہم لوگوں کو تمہیں دوں گی کہ ہم بیان کریں. فوراً میرے ذہن میں آیا تھا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. ان المتقین جو تقوی والے ہیں بھی ظلال میں ہوں گے, سایوں میں ہوں گے, دھوپ میں نہیں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون. ظلال میں جن میں سایہ جانتے ہو مدد دل وہ بولتے ہیں نا وہ جن ظلال ہمیں یہی وہی مسئلہ ہے. مدد دل کا سایہ قرار ہوا اس میں نکال کے ٹھیک ہے آواز دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. اب پھلوں میں ہوں گے جو چاہیں گے. وہ لوگ ہوں گے متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں, اخلاق کو درست کرتے ہیں, گناہوں کو چھوڑتے ہیں, طاعت کو اختیار کرتے ہیں. اور کہاں ہوں گے باغوں میں. مٹی کے باغوں منہ سے سن لے بات. ان المتقین فی ظلال وعیون. یہ مضمون نبی بات ہمارا نبی کی بات ہے. ماشاء اللہ سب بیان کرتے تھے اس کو بہت جانے کرتے چلے جاتے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. اور پھلوں میں ہوں گے جو چاہیں گے. اس وقت اگر چاہیں آپ وہ پھل جو موسم کا ملے گا نہیں ملے گا. جو چاہیں مطلب یہ موسم اثر تو پہلے نہیں ہوا. وہ فواکہ مما یشتہون جو چاہیں نہیں ملے گا. انگور کا موسم انگور ملے گا. ارے اب کے سفر ہو گیا تو تھوڑا سا مل جائے گی لیکن عام طور سے انگور نہیں ملے گا. پھل نہیں ملے گا. اچھا نہیں ملے گا. اگر جس کو پڑھتے تھے شاید عجیب نماز میں بھی پڑھتے بنایا ہم نے یہاں بنایا مسجد میں ایک کشمیری آئی اچھا پڑھتے یہ آئے جو پڑھتے تھے بس پڑھتے فرماتے تھے جو پھر نماز پڑھتا رہا مجھے کو ایسا نہیں پڑا کہ پڑھتا اسی یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اتنا عمدہ پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے بس رسمی طور سے ایسا ویسا تھوڑی دیتا ہوں کافی کا انداز تھا. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. ترجمہ کا الگ ہوتا ہے کلام الگ ہوتا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ پیو جو عمل کرتے تھے کھاؤ خوب مزے دے کے کھاؤ. قرآن کہتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون
وفواكه مما يشتهون فواكه من كلوا واشربوا كلوا وتمتعوا قليلا نہیں كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون جو عمل کرتے تھے یہ عمل کا بھی ذکر آیا جو عمل کرتے تھے نیک عمل اس کے عوض میں یہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ جو عمل کیا نماز پڑھنے خدا کی تلاوت کیا احسان کیا اخراج کیا کسی کی مدد کیا یہ سب کھلائیں گے اس کے اندر یہ جو تم عمل کیے تھے اس کے عوض میں کھاؤ تاکہ خوش ہو جائے ایک دوسرے کا تنخواہ مل جائے اس میں بھائی آپ رات کو جانے سے رات کو کھلائے گئے صحابی نے کچھ لوگوں کو آ گیا ہے وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں بڑا کھانا نہیں پہنچاتا اگر اس سے ان کو ضرورت یہ بچوں کو کھلا دیا خود کو اب کھلا دیا چار بھائی نہیں کھاتے تھے بڑا تو جی ہاں مان کرتے کیا پڑھتے ابھی پڑھتے ہوں واقعی دوست ہے المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون یشتہون مانے شہوت چاہنے والے المتقین فی ظلال وعیون ظلال مانے سارے عیون مانے کثیر ہے نہیں ہے المتقین فی ظلال وعیون نکالو نکالو ان المتقین فی ظلال وعیون یہ پہلی مطلب کیا ہے میں نے شرط کا ہمارے ان المتقین فی ظلال وعیون ان المتقین اس سے لے لیا ان پہلوں سے لیا ہے لیکن کام آ گیا دیکھ لیا میں نے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون چاہے فی ظلال وعیون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون فامدت المکتب سے مرا رستہ بستہ جیسے بولتے تھے کلوا وتمتعوا قلیلا کلوا واشربوا ہنیئا ہنیئا مانے بما کنتم تعملون جو عمل کرتے تھے اس کے عوض میں کھاؤ پیو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ہم محسنین کو ایسی جگہ دیا کرتے ہیں یہ بھی ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعمال کا بھی ذکر کر رہا ہے اور جزاؤں کا بھی ذکر کر رہا ہے کوئی ذکر کر سکتا ہے وہی نجزی المحسنین کہتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین جو تکذیب کرنے والے ان کے لیے ہلاکت ہے پیچھے یہ بھی کرتے ہیں جنت کی نعمتوں میں ذکر کرتے ہوئے جو مکذب لوگ تھے وہ دیکھ کے پچھتائیں اور کیا کرتے ہیں حسرت سے دیکھیں گے کہ یہ میوے کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں شربت پی رہے ہیں سایوں میں ہیں ہم جاننے لگے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین جو محسن لوگ ہیں محسن مانے اچھے کام کرنے والے محسن مانے اچھے کام کرنے والے جو ہے ان کی ایک ہی جگہ دے رہے کذالک ویل یومئذ للمکذبین جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت اس کے بعد پھر مجھے نہیں کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون یہ تو محسنین کی جگہ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں مجھے یاد آتے حضرت نے فرمانا کہ پڑھتا ہے بہت اچھا کہ کوئی اثر نہیں لیتا امام کو کہتے ان کو کہا بھی جو پڑھ رہے ہو تو اثر نہیں پڑھو حضرت غلام الاولیاء کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون جو پڑھتے تھے تو
تو فرماتے تھے ہم ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ولی نہیں اولیاء. اور یہ فرماتے تھے یہ لوگ خوش ہیں وہ پردہ خوش نہیں. آج دن یہ سب اچھا ہے، کل دن اچھا نہیں ہے، کبھی زمین میں چلا پاؤ دنیا میں جن کے خبروں میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کا یہ حال ہمارا ہے. اس آج کو پڑھتے ہوتے تھے إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين على تصديق لمن كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم هم سموا قليلا. یہ بات سمجھیے کہ ہم آپ کو اپنے کو اول میں ہوتا ہے جب اولیاء رو رہے ہیں سال کو پڑھ رہے اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کو اولیاء لوگ کہنے لگے اپنی اصلاح کی تحقیق کر آخرت کی طرف پیچھے نظر فرماتے تھے امروز خوش ہے وہ فرق خوش نہیں. آج کے دن یہ سب اچھا کل بھی اچھا نہیں کل اسی کو ہمیں فرماتے تھے کہ عوام یہ نہیں پڑھتا یہ حال ہے حال ہے کہنا نہیں ہوگا یہ بغیر کا جواب کے بعد ان کا پڑھا ہے تو ان کا واقعی کر دیں جی لیکن ہزار فرماتے تھے کہ پڑھنے میں اثر نہیں. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ كلوا وتمتعوا قليلا كم خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک سال کم سے استعمال تو یہ ہو جہاں کوئی کثیر اللہ کرنا چاہیے سب سے لینا تو ہونی چاہیے. کچھ پتہ ہی نہیں کہ نبی نے کیسا کھایا کیسا پیا کیسے رہے کیسے سہے کیا تم کی سیوا کرو گے ان کو تم سے ہی بولے لا تتبعون کم علم تو ہو كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا إن المجرمين كان هذا يحبهم إن المتقين في ظلال وعيون إن المكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ما يعني ما كان طبعا لا درسنا بل هو عربي ولا معنى يا عربي كثير ما تفهم جاي كثير سمجھنا اور عربی ایک لفظ ہے عربی جہاں عربی کیونکہ خدا کا کلام ہے وہ خالوں بہت لوگ متاثر ہوئے. میں نے کہا کہ عربی ایسی زبان ہے کہ کچھ کوئی پڑھو ہر جائے کچھ سمجھے گا اور انگریزی میں بالکل نہیں آتا ایک لفظ نہیں سمجھے گا. اب نہیں ہوتا میں چاہتا میں پڑھنا نہ بھی اس پر بھی بول رہے ہو مومن دل ایمان ہے. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مجرم لب جاتا ہے اور یہ مانو کیا مجرم کا نام ہے سمجھے نا مجرم کے لوگ بولتے ہیں عرب كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. یہ مجرم وہ ہے جو کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو سجدہ کرو نماز پڑھو نہیں کرتے. فبأي حديث بعده يؤمنون. اب کس بات ایمان لائیں یہ حضرت بہت بڑی یہ قرآن ہے. اب ایمان لے جاؤ کس پر آؤ گے اس کا مخاطرہ نہیں ہوگا مجھے تو یہ تھا جہاں کوئی بھی تکلیف وہ مخاطب ہوتے ہیں. اب کس پر ایمان لاؤ گے خدا تو یہ کہا دوستوں ہم سب مسلمان ہیں دیہاتی ہو عالم میں کوئی فرق نہیں ہے. ویل للجاہل مرتن یہ تو ہے ہلاکت تو سب کو ہوگی. بولی ہو اس کو بھی ہوگی اگر نہیں معلوم
اس وجہ سے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے ایمان عمل صالح کو اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ عام طور سے مسلمان آئے بد احدی میں مبتلا ہے، وعدہ خلافی میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ کبھی ائی حدیث میں یہ باتیں سن کر کے اب بتا کس طرح مان رہا ہے، یہ قرآن خدا کر رہا ہے، ان باتوں کو سن کر بتا کس طرح مان رہا ہو۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے سوال ہی موجود ہے۔ صحابہ بھی اس کے مخاطب تھے اور اولیاء بھی مخاطب تھے، ہم لوگ بھی مخاطب ہیں۔ اب بتاؤ کس طرح مان رہا ہو، قرآن موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تراویح سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہو، اس سے بالکل الگ جرم بھی کر رہے ہو، ظلم بھی کر رہے ہو۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ ہے، متقی جائیں گے۔ جو حدیث کرتا ہے حضور قرآن کے سامنے رکھتے تھے، جو کچھ چاہتے تھے اسی میں روشنی نہیں کہتے۔ قرآن کے ترجمان نبی ہوتا ہے، قرآن ایک مدن ہے، حدیث میں کس طرح ہے۔ کبھی آئیے حدیث کی بات تقوی اللہ، اس چیز سے جنت میں جائیں گے لوگ۔ کیا فرمایا؟ تقوی اللہ، وہ حسن و خود اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، اس سے خالی تقوی سے اگر تقوی کے ساتھ حسن خلق جو ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه یعنی مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے زبانوں سے مسلمان محفوظ ہے، اور غیبت شکایت عام ہے، بداہلی عام ہے، بدگمانی عام ہے، نمیمت چغلخوری عام ہے۔ میں نے کرامت بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ معاشرہ کا بالکل یہی ہے، مضمون یہی ہے۔ میں نے کہا مولانا ہم نے بیان تو کیا، کیا کہیں یہ خاص بات کہاں کہہ دیا یہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آج ہی کے یہاں میں لاتے آپ نے بیان کیا۔ میں نے ٹھیک کہا، بداہلی میں نے سب ایک تو ہندوستان میں انہیں کی بدنامی یہ دیا ہے، یہ باتیں میں نے بیان کی، نہ ہو کہیں بھی ہو، دنیا جس میں مبتلا ہے۔ نبی سارے عالم کے لیے آیا ہے، سارے عالم کے لیے آیا ہے، اس بنا پر سارے عالم محتاج ہے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی، مکلف کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس بنا پر اپنے عاقبت کی فکر ہم کو بھی کرنا، آپ کو بھی کرنا، لحاظ کرنا۔ آج میں نے بیان کیا ہے، خود مجھے یاد آ گئی، پھر بیان کیا، اپنے لیے بیان کیا، میں کبھی کہا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو ماننے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قرب قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، سمجھ کے ہوتا اور زیادہ ہوتا سب سے زیادہ تلاوت کلام اللہ بہت بڑی چیز ہے، جہاں پر ہو سکے ہر شخص کسی کو تلاوت کر لیا کرے، ہاں پڑھائی صحیح کر لیا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بعد سے واقعی خبر لگا بہت افسوس ہے، اسی لیے دکھائی نہیں پڑتا تھا، باقی حضرت ملتا بھی نہیں، اپنے حضرت کا بھی تلاوت کا معمول سب کو ہونا چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی، انشاءاللہ اسے برکت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، شیاطین سے حفاظت ہوگی۔ لکھا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین سے حفاظت ہوگی۔ اس بنا پر ان چیزوں کا انتظام ہم سبھی لوگوں کے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پہلے جو باتیں کہی تو ہے تو بیماری ہے، بہن ہونے میں دقت ہے، لیکن آپ نے کہا ہر میں کہنا یہاں گھر سے تکلیف ہوئی تھی نا،
پسند ہے ایسی نہیں جو ظاہر ہے نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ بات علماء کو تاکہ امت بیدار ہو، بیدار نہ رہے، بات بیدار۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی بھی، اور علماء کو ضروری ہے۔ آخر میں ابھی بھائی ذریعہ آبادی مشہور علماء جانتی ہوں، مشہور بات حدیث انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دونوں کا ذکر بہت ہے، لیکن مولوی نہیں بیان کرتے۔ کہا ہاں بات تو یہی بات، یہ بات ہے قرآن سب سے اہم بات۔ ابھی تیمیہ ہمارا بات قرآن کرتے ہیں، لیکن آج تک بیٹھے آئے ان کا تجربہ بھی پورا نہیں کر سکتے، ہم کتنا کہہ رہے ہیں مولوی نے وہاں لکھا نہیں ہے کہ تجربہ بھی پورا نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، پڑھ نہیں آتا اس سے بڑھ کے کوئی قرآن ہے، کوئی اس کے بڑھ کے واحد ہے یہ بھی کرتی، اس سے بڑھ کے کوئی واحد ہے قرآن سے بڑھ کر بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، قرآن پاک سے تعلق رکھنے کی توفیق دے، اس کی تلاوت کی، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی، اپنے بچوں کو ضرور آنا ہے، کیونکہ اب رائج ہو گیا ہر جگہ دوسرے مکتبوں میں بھیجنے کی، لیکن اپنے دین کو نہ بھولو، ایمان کو نہ بھولو، بچوں کو جہنم میں نہ بھولو، یا میرے آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ تم اگر بچے تم کو اچھے لگیں جنت، یہ جنت کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی بچو عذاب جہنم سے، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ آخر آپ نے سنا اور سے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے۔ جنہوں نے یہ انتظام کیا اس کا تو مت سے پانا صحیح بات ہے، میں نے کبھی نہیں جان کیا تھا، مت سے آپ لوگوں کی بات بیان کرتا ہوں، لیکن اس مت سے تاکہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، تاکہ ہمارے صالحہ آسان ہو جائے اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رومال ذرا بچھا لیں یہاں سے رومال۔